ان کو صرف 2+2 کرنا آتا ہے, ان کو صرف 4+4 کرنا آتا ہے. ہم عورتوں کو 4 × 4 کرنا آتا ہے نا. مرد بالکل سیدھا سوچتے ہیں. آپ اندر گھس کے ٹیڑھی میڑھی ہو کے اس بات کے اندر سے بات نکال کے لے آتے ہیں. تو مردوں کو ذمہ دار مت بنائیے. اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے کس کے کہنے پر میری نافرمانی کی. اسی طرح سے یہاں جو کہا گیا ہے کہ جن کا شرک کیا گیا ان کو بھی اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پوجا گیا, جن کی پرستش کی گئی, جن کو پارٹنرز بنا کے ایسوسیٹ کیا گیا, اللہ ان کو بھی اپنے سامنے حاضر کر دے گا. یہ وہ بت بھی ہوں گے جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. وقودها الناس والحجارہ, قرآن میں آتا ہے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہ پتھر کہا جاتا ہے وہی بت ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی تھی. پتھر جس جگہ کا فیول بن جائیں وہاں پر آپ کو ٹیمپریچر کی انٹینسٹی کے بڑھنے کا اندازہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہاں یہ پوائنٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جن لوگوں کو, جن انسانوں کو, جن اولیاء اللہ کو, جن رسولوں کو بعد کے فالوورز نے ایک بہت ہائی پیڈسٹل پر بٹھا کر اللہ کا شریک قرار دے دیا, وہ قیامت کے دن بالکل اپنے آپ کو ایک طرف کر کے کہیں گے وَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ہمیں نہیں معلوم اللہ, ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں, انہوں نے ہمارے پیچھے جو تھا یہ شرک شروع کر دیا. انسانیت میں سب سے بڑی ہستی جس کا سب سے زیادہ جس کے نام کے اوپر شرک کیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے کہ کرسچینٹی آج بھی دنیا کے سب سے ٹاپ ریلیجنس کے اندر آتی ہے پاپولیشن وائز. سب سے زیادہ اس وقت کرسچینٹی کے فالوورز ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو انہوں نے شرک کرنے کا ذریعہ بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے, بڑے بڑے ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجے گئے رسولوں میں سے رسول, جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے. جب یہاں آیا ہے نا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنا نام مسلم سے کرسچن رکھ لینا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام کرسچن نہیں رکھا تھا, انہوں نے خود رکھا اپنے لیے. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا کہنا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میرے نام کے اوپر جو ہے وہ سیلیبیسی اختیار کر لینا اور نکاح مت کرنا. عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ ننز بن جانا اور ہیبٹ پہن کے زندگی بھر تک اپنی نیچرل ارج کو آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے, آپ سوچیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا الہ بنا لو. جب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے اوپر کیا مینٹل ٹارچر ہو رہا ہوگا جو سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری نجات کروا دیں گے. کرسچینٹی کے اندر ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کے اوپر غضب کر سکتا ہے سوائے ایک ہستی کے, اور وہ ایک ہستی جس پر اللہ غضب نہیں کرتا وہ جیزس ہیں. اس لیے کہ وہ جیزس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ گاڈ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر, جیزس کے اوپر غصہ نہیں کر سکتا. جب وہ کرسچنز, جب وہ امت اپنے رسول کو سامنے کھڑے ہوئے اللہ کا ایسا سوال کرنا دیکھے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کا ذہنی دباؤ کا عذاب شروع ہو جائے گا. کہ اللہ تو ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات اللہ کی سنیں گے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے کہ ان کے فالوورز کی تو امیدیں اور ختم ہو جائیں گی. جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اللہ اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہوتی تو آپ تو جانتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, آپ جانتے میرے نفس میں, میرے دل میں کیا ہے, میں نہیں جانتا آپ کے اندر کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کمپلیٹلی انکار کر دیں گے ان لوگوں کی اس ساری عبادت کا جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر کے کہی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. پھر آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرُوا لَهُمْ, اور اگر آپ ان کو بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو آپ سب سے زیادہ زبردست اتھارٹی رکھنے والے اور اپنی اتھارٹی کو حکمت کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ایکنالجمنٹ ہے قرآن کے اندر مفسرین کی رائے کے مطابق کہ وہ اپنی شفاعت سے پوری کرسچینٹی کو محروم کر دیں گے. یہ جملہ کہہ کے کوئی شفاعت نہیں کریں گے کسی کی, اس لیے کہ وہ کہیں گے یہ انہم عبادک, یہ آپ کے بندے, آپ جانیں اور یہ جانیں, میں نے نہیں کہا تھا ان کو شرک کرنے کے لیے.
اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے تو اس طرح سے گواہی دلوا کے ان کو پاک صاف کر دے گا. انہوں نے توقع نہیں کی تھی. ہمارے ہاں یہی حال جو کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہی حال اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگ اور رسولوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں سلام پڑھنے کھڑا نہ ہو وہ گستاخ رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کر کر کے اور نعتیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. بعض نعتوں کے اندر، بعض اشعار کے اندر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم نے مدینہ کے اندر بغیر آئین کا عرب دیکھا. بغیر آئین کا عرب کیا ہوتا ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے کئی ہیں، مجھے تو اشعار مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، ورنہ یہ اکثر آپ کو مفہوم ملتا ہے نعتوں کے اندر کہ جو اللہ پکڑے تو محمد چھڑا لیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ میرا اعمال نامہ اپنی کالی کملی میں چھپا لیا. مطلب آپ اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ جو اللہ کے سب سے بڑھ کر فرما بردار انسان ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ یہ سارے معاملے شرک کے معاملے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی ہیں. اخلاق اور غصے پہ کنٹرول ہم سے آتا نہیں ہے. معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے. کاروبار کو اسلام کے مطابق کرنے کی گٹس ہم میں نہیں ہیں. اور ڈسکو نعتیں پڑھوا لو ہم سے جھوم جھوم کے، رمضان ہو یا ربیع الاول ہو، ایسی ڈسکو نعتیں پڑھیں گے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کار کا شیشہ نیچے کر کے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ نعت پڑھ رہے ہیں یا یہ گانا لگا ہوا ہے، راک میوزک، کوئی ریپ میوزک لگا ہوا ہے. کس کو بیوقوف بناتے ہیں ہم؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہے وہ تمیز کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور سلام پڑھتے ہوئے لہک لہک کے فل میوزک کے ساتھ، فل پورے مائک کے اوپر، عورتیں، ٹی وی ہو یا آپ کی محفلیں ہوں میلاد کی جو ہوتی ہیں جس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، فل زینت اختیار کر کے لہک لہک کے سلام پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ حلال اور حرام کی تمیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں وہ کہاں ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کی تعریف کے طریقے نکال لیے. یہ شرک ہے. اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. اللہ کا اپنا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے. کوئی اللہ کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. ہاں، انسانوں میں سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوقات میں سب سے اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے برابر ان کو کھڑا نہیں کر سکتے. یہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے تمام شرک میں انوالو کیا ہے، یاد رکھیں ان کے لیے یہاں پر وارننگ ہے. جیسے سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی شفاعت کا ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہہ دیں گے کہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا میری عبادت کریں. جن بزرگوں، اولیاء اللہ، جن صوفیاء کرام کو جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ سب ہمارے سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ جائیں گے. تو اس چیز کو سمجھیں. رسول کی محبت رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے. رسول کی اطاعت رسول کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے. رسول کی تعظیم اور ان کا مقام آج نیا طریقہ نکال کر نہیں ڈرائیو کی جائے گی. ایک دوسرے کے اوپر یہ کفر کے فتوے اور گستاخ رسول کے تانے لگانا بند کر دیں. کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کی زبان سے یہ نہیں نکلنا چاہیے. جو اصل میں اللہ کے رسول کا مقام جانتا ہے وہ کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا. وہ اللہ کے رسول کو اصل مقام دیتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کو نیا مقام دینے والے؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں میلاد میں سلام پڑھنے کے لیے؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کیا ڈاگما ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہے؟ معلوم ہے نا آپ سب کو؟ کیا امیجنیشن ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے، تشریف لے آئے. کس نے آپ کو یہ گارنٹی سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے؟ یہ تو غیب کے معاملے ہیں. اور غیب کے معاملے انسانوں کو صرف اتنے معلوم ہوتے ہیں جتنا اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں بتا دیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا کے گئے تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں وصال کر جاؤں تو تم میرا میلاد منانا، ہر دفعہ جب تم میلاد مناؤ گے اور سلام پڑھو گے تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، اس لیے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا؟ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا ہم مان جاتے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، صحابہ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، صحابہ کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی، تابعین کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی، تبا تابعین کو ایسی کوئی خواب نہیں آئی. ہم نئے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ. ہمیں تو خواب میں اللہ کے رسول نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، مجھے ٹیکسی کے پیسے دو. ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. جرت کیسے ہوتی ہے؟ گستاخ رسول ہم ہیں یا گستاخ رسول ایسی باتیں کرنے والے ہیں؟ علم حاصل کیجئے. مسلمان پڑھا لکھا احمق نہیں ہوتا. دنیا کے معاملے میں اتنے چالاک ہوں کہ ہم اپنے اچھے برے کو اچھی طرح سمجھیں، اور دین کے معاملے میں کہیں مولویوں کا معاملہ ہے، لڑتے ہیں تو لڑنے دو. اب آپ کی اور میری عقل کہاں چلی گئی؟ آپ کی اور میری نجات دین کی سمجھ کے مطابق درست فیصلے کرنے کے اوپر ہوگی. دنیا کی چلاکیوں کے اوپر آپ کی اور میری نجات نہیں ہونے والی کہ صوفہ بیج کلر کا سوٹ کرتا تھا یا وائٹ کلر کا. اگر بیج کلر کا رکھ لیا تو تم احمق، وائٹ کلر کا سوٹ کرتا تھا تو تم بہت سمجھدار. اس کے اوپر نہیں نجات ہونے والی آخرت کی. اس لیے نہیں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. عقل مندی کے ساتھ کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا. اللہ نے اپنے رسول کا مقام خود واضح کیا ہے. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے، اسا امید ہے کہ ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو مبعوث فرمائے گا مقام محمودن، مقام محمود کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مقام قرآن نے خود بیان کر دیا ہے. کیا آپ کا مقام ہے؟ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی جیسی پوزیشن دی، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو اور مجھے دنیا میں بیٹھ کر آج نئے طریقے نہیں انوینٹ کرنے. قرآن پڑھیے، سنتوں کو سمجھیے، صحابہ کی محبت کے انداز کو سیکھیے. اپنے نئے دین میں نئے طریقے اور بدعتیں ایجاد مت کیجیے. بدعت گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے تمام بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. اللہ نے آپ کو مقام محمود دینا ہے، اور یہ مقام محمود کب ہوگا؟ روز محشر میں. وہ روز محشر جس کی ہولناکی کی وجہ سے، جس کے ہارفک ہونے کی وجہ سے کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ وہ رحمان کی اجازت کے بغیر کچھ بول سکے. ایسے میں احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول، وہ بہت لمبی حدیث، شفاعت کی حدیث آتی ہے، اس وقت سنانے کا موقع نہیں ہے، کہ جس میں انسانیت 50,000 سال تک کھڑی رہے گی. آپ میں سے جو لوگ انشاءاللہ مجھے اگلے پروگرام میں جوائن کریں گے جو 20 رمضان سے شروع ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا سا انشاءاللہ ہم آخرت پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. شفاعت کی حدیث میں نے بتائی ہے ابھی اسی پروگرام میں، سورہ کہف میں بتائی تھی. بالکل جی، سورہ کہف میں بتائی تھی. شفاعت میں انسان 50,000 سال کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، پھر وہ ایک ایک کر کے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے حساب شروع کیجئے. انسان اتنا تھک جائے گا اس خوفناک ماحول سے کہ انسان کہے گا بس اب حساب شروع ہو جائے. اور پھر فائنلی ہوتے ہوتے کوئی نہیں تیار ہوگا، ہمت نہیں کرے گا اس رحمان کے سامنے کوئی رسول بھی بولنے کی. فائنلی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی اور آپ کو ایک مقام پر کھڑا کیا جائے گا. بعض احادیث میں آتا ہے لٹرلی ایک پلیٹ فارم ہوگا جس کو آہستہ آہستہ ریز کیا جائے گا. اتنا ریز کیا جائے گا کہ پوری انسانیت جو گرینڈ گیدرنگ ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے اور میں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا نا. تو انسانوں کو اس دن رسول اللہ دکھائے جائیں گے، اور تمام انسانوں کو دکھائے جائیں گے. اللہ ہمیں اس دن اللہ کے رسول کو دیکھنے سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں اندھا نہ اٹھائے، اللہ ہمارے پاس سے ایمان اور عمل کے نور کو دور نہ کرے. آپ کو بلند کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ پھر آپ اللہ کی حمد کریں گے، اور جیسی آپ حمد کریں گے ایسی حمد کبھی کسی مخلوق نے نہ کی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حمد کیا ہوگی میں ابھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حمد سکھائیں گے. آپ وہ حمد کریں گے، اس کے بعد ایک لمبا طویل سجدہ کریں گے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی. اور 3 مرتبہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے سل تو عطا، سوال کیجئے دیا جائے گا. اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. تو یاد رکھیں شفاعت حقیقی ہے، لیکن آپ کی اور میری چوائس کی شفاعت نہیں ہونے والی. انکنڈیشنل شفاعت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں. کھا لیں ایک دوسرے کا مال، کھا لیں رشوت،
مار لیں ایک دوسرے کا حق, اڑا لیں ایک دوسرے کا مذاق, کہہ دیں ایک دوسرے کو کافر, الٹیمیٹلی تو جنت میں جانا ہے. ایسا نہیں ہے. وہی رسول اللہ جو اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گے اور اس سخت وقت میں امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. سورۃ فرقان میں آتا ہے بعض لوگوں کی رسول اللہ شفاعت کریں گے اور بعض کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلینٹ کریں گے, شکایت کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے وقال الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, یہی میری قوم ہے جس کو امتی امتی کہہ رہے تھے, انہی میں لوگ ہوں گے, یہ میری قرآن ہے جنہوں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا. اتخذوا پکڑا, مہجوراً چھوڑ دیا. اور آج آپ کا اور میرا اور ایک جنرل امت کا یہی حال ہے کہ قرآن پکڑتے ہیں اور قرآن چھوڑتے ہیں. اور اس طرح کی کیٹیگری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وٹنس کو اپنے خلاف قیامت کے دن سننا ہوگا, جس دن وہ سب اس امید پر ہوں گے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کرا دیں گے. لیکن جنہوں نے قرآن کو زندگی میں پکڑا اور چھوڑا, پکڑا اور چھوڑا, اللہ کے رسول ان کے خلاف شہید بن جائیں گے. وہ جنہوں نے قرآن کی ذمہ داری ادا نہ کی. اس میں دونوں اینگل ہیں. اتخذوا ھذا القرآن یعنی قرآن پکڑتے تھے, کیسے پڑھتے تھے؟ عقیقے میں پڑھ لیا, نئے گھر میں پڑھ لیا, قرآن خوانی میں پڑھ لیا, نکاح میں سن لیا, پھر ٹیشو پیپر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا اس لیے کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. مولوی صاحب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں, بعض خواتین کہتی ہیں شش قرآن پڑھ رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں ہے یہ حدیث ہے. یہ ہمارا حال ہے. قرآن پکڑتے ہیں اور چھوڑتے ہیں. اپنی مرضی کا قرآن ہم نے پکڑا ہوا ہے, حفظ بھی کر لیں گے, تلاوت بھی بہت اچھی آتی ہے, کورسز پر کورسز بھی کر لیں گے. یہ ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا عمل ہے. دکھ ہوتا ہے اور ہم سب اس میں شامل ہیں. اللہ ہماری کمی اور ہماری کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. ہمارا کورسز کرنا ایک طرف اور ہمارا زندگی کا لائف سٹائل دوسری طرف. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انجوائمنٹ کو بالکل منع نہیں کیا. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو پریکٹیکلی لے لیا تو شاید میری زندگی کے انجوائمنٹ ختم ہو جائیں گے. اپنے ذہن کو ٹھیک کیجئے, اپنی کلیئرٹی کو حاصل کیجئے. آپ کا دین کا پڑھنا پڑھانا اور آپ کا دنیا میں زندگی گزارنا, اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. بہت تھنگس شوڈ میچ ٹوگیدر. جہاں گنجائش ہے اس میں آپ انجوائے کیجئے. جہاں اللہ نے بیریئرز لگا دیے ہیں اس سے آگے جانے کی کوشش مت کیجئے, اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا کہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے یہ لوگ, قرآن پکڑتے تھے اور چھوڑتے تھے. پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے, کورس کرتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, قرآن خوانی کرواتے تھے, آیت الکرسی کا لاکٹ بھی پہن لیتے تھے تاکہ شیطان نہ آئے. لیکن عمل خالی قرآن سے, مہجورا, اس کو چھوڑ کر دور ہجرت کر جانے والے. عمل دور, ہجرت کیا ہوا بالکل. مہجورا ہجرت سے. زبان پر قرآن تھا اور کردار میں قرآن دور دور تک نظر نہیں آتا تھا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں, شکایت ہوگی. وہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ذریعہ بنا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف شکایت کریں گے اور دکھ ہوگا یقیناً اللہ کے رسول کو. وہ جو زندگی میں بھی راتوں میں کھڑے ہو کے جب پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی اور دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. اور کس کے لیے روتے تھے؟ آپ کی اور میرے لیے, امت کے لیے روتے تھے. وہی امت قیامت کے دن ان کو انسانیت کے سامنے رسوا کر دے گی. کتنا دکھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے فرمایا آیت نمبر 76 میں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تسلی دینا ملتا ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے, ان کی طرف مت دیکھیے جو آپ کی بات نہیں سنتے. یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کام محنت سے کرنا, آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام جاری ہونا اور اس کے باوجود میجورٹی کا, اکثریت کا شرک کو نہ چھوڑنا, یہ آپ کو رنجیدہ کرتا تھا, یہ آپ کو غمزدہ کرتا تھا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پیغام مکی دور میں دیا ہے وہ آپ نے عرب کی ہزاروں سال کی روایات اور کسٹم اور ٹریڈیشن کو چیلنج کیا تھا. آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا, بہت ذمہ داری والا کام تھا.
اور اسی لیے قریش نے جواب میں بہت سخت ریٹیلیٹ کیا، بڑے بڑے آپ کو ٹائٹل دیے، بڑی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی، آپ کو دکھ پہنچائے، آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ کے خاندان سے کاروبار اور آپ کے خاندان سے لین دین بند کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں کے اوپر رنجیدہ مت ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بھیجے ہوئے ہیں. یاد ہے انک لمن المرسلین، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، آپ کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت ان آیات کے اندر، خاص طور پہ اس آیت نمبر 76 کے اندر یہ بات اسکالرز نے ڈیرائیو کی ہے جو آیا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. قریش اللہ کے رسول کو ساحر کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پوزیسڈ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، انسین کہا کرتے تھے، کئی طرح کے ٹائٹلز دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اتنی بے ادبی پر یہ نہیں کہا کہ ابھی ان کو تباہ کرتا ہوں، قریش کو آپ فکر نہیں کریں، ابھی ان کی بستی پلٹ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، حالانکہ آپ دیکھیں ابھی پچھلی آیت میں ہم نے ریفرنس میں شرک کے ریفرنس میں رسول اللہ کے مقام کو سمجھا. قرآن کتنا ایلیویٹڈ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوئی قریش کی طرف سے، آپ نے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قریش کو تباہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ رنجیدہ نہ ہوں، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. دیکھیں ان کا قول آپ کو غم زدہ نہ کرے، ڈونٹ بی سیڈ. قرآن میں آتا ہے، سورہ مزمل میں آتا ہے وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابھی ان سب کے چہرے پلٹ دیتا ہوں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے رخ موڑ لیجئے، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، چینج یور ڈائریکشن. بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. آپ کو یہ چیز غمزدہ کرتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کی بات سے، آپ غمزدہ نہ ہوں. اللہ نے تسلی دے دی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. اس میں ایک تو اخلاقی پہلو ہے، کوئی آپ کے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی سے بات کیوں نہ کرے، آپ کا اخلاق کا دامن نہ چھوٹے. اپنی زندگی سے ایک چیز کو کھرچ کے نکال کے پھینک دیں. ہم کہتے ہیں میں غصہ نہیں کر رہی تھی، اس نے انیشیٹ کیا تھا، اس نے غصہ دلایا تھا، وہ ایسی بات نہ کرتی میں بھی غصہ نہ کرتی، وہ غلط کام نہ کرتی مجھے بھی غصہ نہیں آتا، یا میرے شوہر میرے ساتھ اس طرح کا جملہ یا اس طرح کی ٹون استعمال نہ کرتے لڑائی نہ ہوتی. اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں. سامنے والا آپ کے ساتھ ریٹیلیشن پر آئے گا، سامنے والا ایبناکشیس ہوگا، سامنے والا اپنا کول لوز کرے گا، سامنے والا آپ کے لیے آزمائش بنے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنا کول لوز نہ کریں، آپ اپنی اس آزمائش میں اللہ کی مدد سے سرخرو ہو جائیں. آپ اپنے آپ کو اخلاق کے دامن سے دور نہ کریں. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے. آپ سے کہا گیا قرآن میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہاں پر قریش کو ادھر ادھر نہیں کہا. آپ سوچیں قریش کہا کرتے تھے کہ آپ مجنوں ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ابھی قریش کی زبانیں ختم کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا ما انت بمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. کانسٹنٹ تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور قریش کے اوپر سزا کا معاملہ نہیں آ رہا. اس بات کو بھی سمجھ جائیں. جو اللہ کے دین میں آگے بڑھنے والے ہیں، جو شریعت کو اپنے 5 فٹ کے جسم پر نافذ کرنے کی ہمت میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں، جو خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے کا اپنے سر پر بیڑا اٹھا چکے ہیں، اٹس اے ٹف رسپانسبلٹی. لوگ آپ کے ساتھ انسین ہو کر معاملہ کریں گے، آپ کو انسین نہیں ہونا ان رسپانس. لوگ آپ کے ساتھ پاگلوں کی طرح گفتگو کریں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اٹس اوکے، لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو، لیٹ دا ڈاگ بارکس. جو سورج پر تھوکتا ہے، کبھی سورج پر منہ کر کے تھوکیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ تھوک دور تک پھینک سکتے ہیں. عرب میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ سورج پر تھوکنا، اٹس ایکچولی اردو میں آیا ہے عرب سے، عرب کا محاورہ تھا، فیگریٹو اسپیچ تھی سورج پر تھوکنا. یعنی کسی ہائر اتھارٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا ہے، اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ نے اپنا ہی نقصان کر لیا. تو بعض لوگ کیا کرتے تھے جب تھوکتے تھے وہ تھوک دور تک پھینکتے تھے. ہم تو تھوک وہیں پھینک دیتے ہیں نا، بعض لوگ بہت دور تک تھوک پھینکتے ہیں. تو جب آپ بہت دور سے منہ اونچا کر کے تھوک پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹ باؤنسز بیک، اب آپ کے منہ پر ہی آتی ہے واپس. تو سورج پر تھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر از اے ویری ڈیپ انٹرنیشنل پالیسی ود ان دس آیا.
ہم مسلمان اکثر ویسٹرن ورلڈ کی حماقتوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپر رہتے ہیں کہ ہمارے رسول کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے. اصولی طور پر حقیقت تو یہ ہے، اللہ ہماری عوام میں سے اور اللہ ہماری اولادوں میں سے ایسے پولیٹیشنز اٹھائے جو اس ملک کے ہاتھوں کو، جو اس ملک کی رسپانسبلٹیز اور ڈپارٹمنٹس کو سنبھال لیں. اصولی طور پر اگر ویسٹرن ورلڈ سے ایسی کوئی بھی بدتمیزی کسی کے بھی ریلیجن کے، جس کو فادرلی فگر کہا جاتا ہے، اس کے لیے آتی ہے، سو گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ ڈیولپ اے لا سوٹس. لیگل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہونی چاہیے، ان کی زبان میں ہی ان سے بات ہونی چاہیے، قانون کے لیول پر ان سے بات ہونی چاہیے. بٹ ہم کیا کریں، ہمارے حکمرانوں میں گٹس نہیں ہیں، اور اگر ہمارے حکمرانوں میں گٹس نہیں ہیں تو اصل میں قصور ان کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہم میں گٹس ہیں اسلام کو اپنانے کے؟ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، مجھ میں گٹس ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے؟ میرے سامنے ایک بہت بڑا انٹیلیجنسیا کا بندہ، اکیڈیمیا کا بندہ بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ہے وہ ایکوزیشنز کرتا رہتا ہے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ کی سیکسچول ارج اتنی زیادہ تھی اس لیے آپ نے اتنے نکاح کیے. گٹس ہیں مسلمانوں میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو شٹ اپ کرانے کے لیے؟ کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ جب علم نہیں ہوتا تو گٹس نہیں ہوتے، جب ایمان نہیں ہوتا تو کنوکشن نہیں ہوتا، جب کنوکشن نہیں ہوتا تو مسلمان شرمندہ شرمندہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. اور ہمارا اس وقت یہی حال ہے، ہم شرمندہ شرمندہ منہ چھپائے پھرتے ہیں. اس وقت طریقہ یہی ہے، اگر گورنمنٹ لیول سے بدتمیزی ہوگی تو گورنمنٹ لیول سے لا سوٹس بنائے جائیں گے، قانون کی زبان میں بات کی جائے گی، اور اس کے اوپر ان سے جو ہے وہ لیگل ڈاکیومنٹیشن ہوگی. باقی جہاں تک بات ہے یہ کہ عوام اس کے بارے میں کیا کرے، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، وہاں سے بائی پالیسی کبھی نہ کبھی تھوڑے تھوڑے انٹرولز کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے، اور تاکہ مسلمانوں کو ایک بلا وجہ کا ہائپر وینٹیلیٹ کروایا جائے. مسلمان ہائپر ہوتے ہیں، ان کو میڈیا پاپولیرٹی ملتی ہے، وہ پیسے گین کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں مسلمان وہ کر لیتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اور میں قرآن سے جڑیں. یاد رکھیں، جتنے ظلمات دور ہوں گے اتنا نور سٹرونگ ہوتا جائے گا. مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے اندر وہ ایکیومن نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کی گیم کو سمجھ سکیں، یا ہمارے سروں پر ایسے حکمران بیٹھے ہیں جو ان گیمز کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو قانون کا جواب قانون سے دینا نہیں چاہتے، ان میں گٹس نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بنائے، ہماری اولادوں کو ایسا بنائے کہ ہم اس ملک کو، اس نعمت کو صحیح طرح سے استعمال کر کے اسلام کا نام اونچا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ اپنا رخ جو ہے وہ ان سے موڑ لیجئے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی ان ٹائٹل سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے. یاد رکھیے، آج کفر مضبوط ہے، آج کفر اعتماد والا ہے، آج باطل ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے. حالانکہ اللہ کا کلمہ آیا تھا بلند ہونے کے لیے، اللہ کا کلام آیا تھا دنیا کو فساد سے بچانے کے لیے. مسلمانوں میں تو اتنے گٹس نہیں رہے کہ اپنے مسلم ملکوں کے اندر اسلامی شریعت نافذ کر سکیں. کہاں دنیا پر نافذ کریں گے؟ آج مسلمانوں میں گٹس ہیں کہ کافر کو کھڑے ہو کر پہلے سوال کریں، ہاؤ ڈیئر یو کین سے دیٹ اسلام از باربیرک، جب تک کہ آپ نے اس کے سوشل سسٹم کو اپنے ملک پر نافذ کر کے نہیں دیکھا. ہے کسی اسلام کے مسلمان میں اتنے گٹس کہ پہلے آپ سوال کر لیں؟ جب وہاں سے سوال پہلے آتا ہے، اینڈ دس از اے نیچرل فینومینا. ایجوکیشن فیلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جو سوال شروع کرتا ہے اصل میں وہ سارے کانورسیشن کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے انٹرویور جو ہوتا ہے، انٹرویو کرنے والا، آپ انٹرویور کے سامنے، انٹرویور جو ہوگا وہ گریجویٹ ہوگا اور اس کے سامنے آپ کسی پی ایچ ڈی نوبل پرائز والے کو بٹھا دیں، انٹرویو کے سوالوں کی ڈائریکشن اس انٹرویو کے 30 منٹس کے اسپین میں اس پی ایچ ڈی کیے ہوئے انسان کو احمق ظاہر کر سکتے ہیں. اندازہ ہے آپ کے سامنے تو ایسے کتنے ٹاک شوز آتے ہوں گے. اسلام کو اسی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. کفر اسلام سے سوال کر رہا ہے، اسلام میں گٹس کیوں نہیں ہے کفر سے سوال کرنے کے لیے؟ ایگنوسٹک مسلمان سے سوال کرتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کیسے کہتے ہو تم خدا ہے؟ مسلمان میں گٹس کیوں نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ کو سوال کرے، کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ خدا نہیں ہے؟ دیکھو کائنات کو، دیکھو اس کو، دیکھو اپنے آپ کو. ہاؤ یو ہیو دا اوڈیسٹی ٹو سے کہ دیر از نو گاڈ؟ وٹ پروف یو ہیو دیر از نو گاڈ؟ مسلمان انیشیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے سوالوں کو؟ علم ہی نہیں ہے. اور جو علم والے مسلمان ہیں، جن کے پاس دنیا کا سیکولر علم ہے، ان کو اسلام کی پرواہ نہیں ہے.
دیر از اے کانٹروڈکشن ان دا سوسائٹی. جن کے پاس دین کی محبت ہے ان کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے, اور جن کے پاس دنیا کا علم ہے ان کے پاس دین کی محبت نہیں ہے. ان کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے, ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اس طرح کی کلاسز چھوٹی چھوٹی مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں, یہ بارش کی وہ قطریں ہیں جو مسلمان امت کو اکٹھے کرنے کے لیے اپنے اپنے ایکسٹینٹ پر کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کا ساتھی بنیے, ان کا ہاتھ تھامیے. آپ کی یہ قرآن کی کلاس آپ کی پہلی اور آخری کلاس نہ ہو.